یہاں پہ یہ دوائیاں زیادہ بکنا شروع ہو گئی ہیں جن سے نشہ وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں اب بہت بڑھ رہی ہیں اور خاص کر اسٹوڈنٹس میں یونیورسٹی اسکول کالج میں یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ نوجوانوں کے والدین سے کوئی تعلقات صحیح نہیں ہوں گے، تعلیم کی طرف ان کا رجحان کوئی نہیں ہوگا، اسمارٹ فون کے اندر گم رہیں گے، کلاسیں اٹینڈ نہیں کریں گے، کیفیٹیریا میں زیادہ قیام کریں گے، تو قدرتی طور پر ان کو سرزنش کا سامنا ہوگا، ان کو تنقید کا سامنا ہوگا. 80% سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں they are not that into education. ان کو پڑھنے لکھنے کا کوئی خیال نہیں ہوتا. وہ نہایت پرائیویٹلی بڑی نجی سے انداز میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں پڑھنا. اور جو لوگ بھی کلاس پہ نہیں جاتے ان کے اندر فرسٹریشن بھی ہوتی ہے، کہیں ڈیپ ڈاؤن ان کو پرک کرتا ہے ان کا ضمیر، اور پھر ان کو ایسے لوگ کام آتے ہیں جو سگریٹ کی آفر کرتے ہیں، جو چرس کا تعارف کرواتے ہیں. اگر ایک بچہ کوئی بات کرتا ہے، چیز مانگتا ہے، ضدی ہے، چڑچڑا ہوتا ہے اور بات منوا لیتا ہے اور ماں باپ مجبور ہیں، ظاہر ہے ان سے پیار بھی ہوتا ہے اور بندہ کہتا ہے کہ یار اب بچہ رو رہا ہے، یہ ضد کر رہا ہے، ایسی سچویشن میں کیا کرے؟ دیکھیں، اگر تو ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں نا تو پھر ماں باپ بھگتتے. اصول یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی شروع میں ہی 4 میں سے ایک بات مانیں. 4 میں سے ایک بات مانیں گے تو اس کو 2 پریکٹسز ہوں گی کہ جو بات مانی گئی ہے اس کا شکرانہ ہوگا، اور جو بات نہیں مانی گئی وہ برداشت کرنی پڑے گی اور موڈ کو سنبھالنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں ایک جگہ پہ شہر میں کلینک کرتا ہوں، تو وہاں پہ جو پولیس آفیسر صاحب تھے انہوں نے یہ منشیات کے خلاف بہت زیادہ آپریشن کیا. تو میرے ایک دوست نے جو اسسٹنٹ تھا اس نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب اب یہاں پہ یہ دوائیاں زیادہ بکنا شروع ہو گئی ہیں جن سے نشہ وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں اب بہت بڑھ رہی ہیں اور خاص کر اسٹوڈنٹس میں یونیورسٹی اسکول کالج میں یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور نوجوان ہیں وہ اس طرف زیادہ ہیں؟ دیکھیں، جب اطمینان نہیں ہوگا اور ہوش سنبھالتے ہی انسیکیورٹیز ہوں گی، اور نوجوانوں کے والدین سے کوئی تعلقات صحیح نہیں ہوں گے، تعلیم کی طرف ان کا رجحان کوئی نہیں ہوگا، اور اسمارٹ فون کے اندر گم رہیں گے اور کلاسیں اٹینڈ نہیں کریں گے، کیفیٹیریا میں زیادہ قیام کریں گے، تو قدرتی طور پر ان کو سرزنش کا سامنا ہوگا، ان کو تنقید کا سامنا ہوگا. والدین کچھ نہ کچھ بولیں گے، اسکول کالج یونیورسٹی میں ٹیچر کچھ نہ کچھ بولیں گے. تو آہستہ آہستہ جسے کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو نشہ کرنے والوں کو دیکھ کے تو نشہ کرنے والے ان کی طرف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو پڑھنے لکھنے والے تھوڑے محدود چند لوگ ہیں وہ آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے، اور وہ آگے کے بینچوں میں بیٹھتے ہیں، اور ایک یہ بیک بینچرز ہوتے ہیں، تو بیک بینچرز کے پیچھے وہ ہوتے ہیں جو کلاس سے باہر ہوتے ہیں. اور وہ گھر سے اس لیے یونیورسٹی آتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ہونے میں عزت بڑھی ہے، اور وہ اسٹوڈنٹ کا ایک لیبل اپنے اوپر بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ پرویلیجز لیتے رہیں. 80% سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں they are not that into education. ان کو پڑھنے لکھنے کا کوئی خیال نہیں ہوتا. وہ نہایت پرائیویٹلی بڑی نجی سے انداز میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں پڑھنا، اور جتنی دیر بھی ہو سکے یہ پریویلیجز جو اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتے ہیں وہ انجوائے کرتے رہنا ہے. اور بمشکل 20% ہیں جو گھر سے پڑھنے جاتے ہیں، باقی سوشلائز کرنے جاتے ہیں، انہیں اور بڑے کام ہوتے ہیں کرنے کے لیے. اور جو لوگ بھی کلاس پہ نہیں جاتے ان کے اندر فرسٹریشن بھی ہوتی ہے، کہیں ڈیپ ڈاؤن ان کو پرک کرتا ہے ان کا ضمیر، اور پھر ان کو ایسے لوگ کام آتے ہیں جو سگریٹ کی آفر کرتے ہیں، جو چرس کا تعارف کرواتے ہیں، اور دوسرے اس طرح کے کام کرنا، یونیورسٹی سے باہر نکل کے گھومنا پھرنا. کوئی ایک بندہ جس کے ماں باپ نے اس کو گاڑی لے کے دی ہے کہ تم یونیورسٹی گاڑی پہ جایا کرو، وہ 2 3 4 کو ساتھ بٹھا کے یونیورسٹی سے باہر گھومتا پھرتا ہوگا. تو بہت اچھی بڑے نام والی یونیورسٹیز، جتنا بھی زیادہ کوئی بہت برانڈڈ یونیورسٹی ہے، مشہور یونیورسٹی ہے، اتنا ہی زیادہ اس کا بیڑا غرق ہے. اچھا، جتنی مہنگی یونیورسٹی ہے، جتنی مہنگی یونیورسٹی، جتنی مشہور یونیورسٹی، اور یہ خالی پاکستان میں نہیں ہے، امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے کہ جتنی اعلیٰ درجے کی یونیورسٹی ہوگی جس کا جتنا بڑا نام اتنے ہی درشن چھوٹے. اور وہ لوگ جو وہاں جاتے ہیں بغرض تعلیم،
ان کا نشے کی طرف جو رجحان ہوتا ہے اس کی نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ ان کے ٹیچرز کا بھی نشے کی طرف رجحان ہوتا ہے. اچھا. لاہور میں ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں 80% سے زیادہ ٹیچرز بذات خود نشہ کرتے ہیں، چرس پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ٹیچرز بھی نشہ کرتے ہیں. لوگ جانتے ہیں اس بات کو، وہاں کے اسٹوڈنٹس بھی بہت اچھی طرح، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جس کا بڑا نام ہے اسی کی میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں جب وہ خود نشہ کرتے ہیں، شراب جسے کہ بڑا ماڈرن طریقہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ 10,000 سال پرانی چیز ہے، اور مجھے جو بھی شراب پیتا نظر آئے میں اس کو ماڈرن ماننے کے لیے تیار ہرگز نہیں ہوں. اور یہ سارے نشے، چرس بھی تو ہزاروں سال پرانی ہے، افیون بھی تو ہزاروں سال پرانی، کوکین کا بھی یہی حال ہے. تو مطلب یہ سارے کام جو نشہ کرنا ہے یہ آج کے انسان کو زیب نہیں دیتا. نشہ کرنا آج کے انسان کو زیب نہیں دیتا. ماڈرن انسان تو اپنے موڈ اور مزاج کی حفاظت کرنے کے جدید طریقے استعمال کرتا ہے، وقت پہ سونا، وقت پہ جاگنا، ایکسرسائز کرنا، ریلیشن شپ کا خیال رکھنا، اپنے آپ کو انلائٹن کرنا اور ون ون ڈیلز میں جانا. ہارنے جیتنے میں وہ یقین نہیں رکھتا، وہ اپنے آپ کو دن بدن بہتر بناتا ہے. تو جو ٹیچرز خود نشہ کریں گے وہ زبان سے نہ بھی کہیں کسی کو نشہ کرنے کے لیے، تو اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ٹیچر سگریٹ پیتا ہے، چرس پیتا ہے، شراب پیتا ہے. اور جیسے بچے اپنے باپ کے فٹ سٹیپس میں جانا پسند کرتے ہیں، اسی طرح وہ ٹیچرز کے فٹ سٹیپ میں بھی جانا پسند کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اگر میرے ٹیچر اونچا مقام حاصل کر سکتے ہیں نشہ کرتے تو میں بھی ضرور کر سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اگر ایک بچہ کوئی بات کرتا ہے، چیز مانگتا ہے، ضدی ہے، وہ چڑچڑا ہوتا ہے اور بات منوا لیتا ہے، اور ماں باپ مجبور ہیں، ظاہر ہے ان سے پیار بھی ہوتا ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ یار اب بچہ رو رہا ہے، یہ ضد کر رہا ہے، ایسی سچویشن میں کیا کرے؟ دیکھیں، اگر تو ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں نا تو پھر ماں باپ بھگتتے ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ آپ اپنے بچے کے مستقبل کو اچھا رکھنے کے لیے اپنے آپ کو محبت سے مغلوب ہونے سے بچائیں اور مجبور کبھی بھی نہ ہوں. اصول یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی شروع میں ہی 4 میں سے ایک بات مانتے ہیں. اس سے ایک تو اس کو بڑی قدر ہوتی ہے جو بات مانی جاتی ہے، کیونکہ یہ 4 میں سے ایک کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی مانی جاتی ہے. لیکن اگر آپ اپنے بچے کی چاروں باتیں مانیں گے تو اس کی قدر ہی ختم ہو جائے گی، اور یہی وہ بچہ ہے جو کہے گا کہ آپ نے تو میری کبھی کوئی بات ہی نہیں مانی. تو 4 میں سے ایک بات مانیں گے تو اس کو 2 پریکٹسز ہوں گی کہ جو بات مانی گئی ہے اس کا شکرانہ ہوگا، اور جو بات نہیں مانی گئی وہ برداشت کرنی پڑے گی اور موڈ کو سنبھالنا پڑے گا. اچھا، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ رشتہ تو یہ ہے کہ وہ 4 میں سے ایک بات ماننی ہے، لیکن میاں بیوی کا جو آپس میں رشتہ ہے وہ ہے کہ 4 میں سے 2 باتیں ماننی ہے. میاں بیوی نے بھی چاروں باتیں نہیں ماننی تاکہ ذائقہ ذرا رہے اور ایمبیگویٹی رہے کہ کبھی میری بات مانی جائے گی، کبھی نہیں مانی جائے گی. بات مانی جائے گی تو میں کہوں گا تھینک یو، اور اگر بات نہیں مانی جائے گی تو میں اپنے موڈ کو سنبھال لوں گا اور اگلی دفعہ توقع رکھوں گا کہ میری بات مانی جائے. لیکن جب آپ کی اپنے آپ کی باری آتی ہے تو آپ 4 میں سے 3 باتیں اپنی مانتے ہیں، ایک بات آپ اپنی بھی نہیں مانتے تاکہ اپنے آپ کو نو کہنا بھی آپ کی پریکٹس میں شامل رہے. تو اپنے آپ کے بارے میں پالیسی ہے کہ 4 میں سے 3 باتیں آپ نے مانی. اب رہ گئی کہ اتھارٹیز یا اپنے سے جو سپیریئر ہیں، جو باس ہے یا قانون ہے یا خدا ہے، تو اس کی 4 میں سے 4 ہی باتیں ماننی ہیں آپ نے، کیونکہ جو ڈیوائن گائیڈنس ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے. کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے، یعنی انسانوں کا دماغ ہے، اس کے 2 بہترین حصے ہیں. ایک انسانوں کا دماغ ہے جو کہ خالص انسانوں کے پاس ہے، جسے ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں یا ہیومن برین کہتے ہیں. اور ایک انسانوں کے پاس دماغ ہے جو ہم جانوروں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں، جو ہمارے جسمانی نظام کو اور جذبات کو اور نسل انسانی کو آگے بڑھانے میں مدد کرتا ہے. تو جو ہمارا انسانی دماغ ہے وہ پیدائش کے وقت جو ہے اس کا سافٹ ویئر 0 ہوتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہ تھوڑا ہوش سنبھالتا ہے، ماں باپ بات چیت شروع کرتے ہیں، پھر مدرسہ جاتا ہے، مسجد جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، تو اس کا سافٹ ویئر ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. پھر کتابیں پڑھتا ہے، پھر ٹی وی دیکھتا ہے، ویڈیو گیمز
اور ساری چیزیں سیکھتے سیکھتے اس کا سافٹ ویئر ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے پیدائش کے بعد. لیکن جو اینیمل برین ہے وہ پیدائش کے ٹائم پہ کافی میچور ہوتا ہے, ایڈلٹ ہوتا ہے, لیکن وہ 28 سال کی عمر میں جا کے رک جاتا ہے. اس کے بعد وہ دماغ ڈیولپ نہیں ہوتا. پر جو ہیومن برین ہے یعنی سافٹ ویئر ہے اس کا, جسے ہم مائنڈ کہتے ہیں یا ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں, یہ تا زندگی تیار رہتا ہے کہ اسے اپ گریڈ کیا جائے. آپ اسے اپ گریڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر آپ اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں تو یہ طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے اور اینیمل برین کے اوپر سپریم ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہیومن برین ہے اس کے کمبینیشن سے آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ایک تو اس میں ڈیوائن گائیڈنس ہوگی, جو آپ کی سوچیں ہیں یہ آپ سمجھے کہ جو آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہیں اور آپ کو بیٹھے بیٹھے خیال آتے ہیں کہ یوں نہیں یوں کرنا چاہیے, یہ جو میں نے آج یہ طرز عمل اختیار کیا ہے تو کل مجھے موقع ملے گا تو میں یوں کروں گا تو یہ بہترین ہوگا. تو ایک ہے ڈیرائیوڈ گائیڈنس. ڈیرائیوڈ گائیڈنس یہ ہے جو آپ کو اسکول, کالج, یونیورسٹی, گوگل سے, یوٹیوب سے, چیٹ جی پی ٹی سے ملتی ہے, تو یہ ڈیرائیوڈ ہے. جیسے پہاڑوں سے گلیشیئر کھینچ کے لا کے آپ پانی حاصل کریں تو یہ اس کے لیے تو دو کرنی پڑتی ہے. لیکن جو ڈیوائن گائیڈنس ہے آپ آنکھیں بند کریں تو آپ سوچتے کہ یا اللہ میرے لیے بہتر کیا ہے. تو لوگ اسے استخارہ بھی کہتے ہیں. لوگ اسے استخارہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ سوچتے کہ یا اللہ تو کیا چاہتا ہے کہ اس مسئلے میں کیا کروں, اور آپ کو آواز آتی ہے اندر سے. آپ کے سامنے 3 پراٹھے پڑے ہوں تو آپ سوچتے ہیں کہ یا اللہ تو کیا چاہتا ہے میں تینوں کھا جاؤں, تو آپ کو آواز ہے کہ نہیں تینوں نہ کھاؤ, آدھا کھا لو بس کافی ہے. تو ہر مرحلے پہ آپ اگر آنکھیں بند کر کے تھوڑا ایک لمبا سانس لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ جو شارک کے قریب ہے محسوس کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ یہ میں ابا سے بات کرنے والا ہوں تو میں احترام سے بات کر لوں یا کھڑکا دوں آج میں ابا کو, تو آپ کو آواز آئے گی کہ یوں کر لو. تو اگر ہم اپنی مرضی اور زندگی اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو ہمیں قدم قدم پہ ہمارے اندر جو کنیکشن ہے, ایک ہاٹ لائن کنیکشن ہے, اگر جتنا ہم اس کو یوز کریں گے ہاٹ لائن اتنی ہی ہاٹ ہوگی.